دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا و حافظا۔ محمد خاندان اہل بیت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اگر مزاج مولا پہ ناگوار نہ گزرے تو باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، باواز بلند صلوات۔ صاحبان عزت، صاحبان معرفت، باوقار و ذی شعور سامعین، دعا ہے مالک لامز اللہ سب کو اصلاح زوال عبادت کا بے مثال اجر عطا فرمائے۔ مالک حاضرین مجلس کے نیک شرعی حاجات پورے فرما، بانیان مجلس کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما۔ مالک لاکھوں کی ایک دعا ہے، وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہے، مالک وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ذاکر سٹیجر خطیب کی حیثیت سے نہیں، طالب علم کی حیثیت سے مختصر سے وقت میں دعاؤں کا طالب ہوں۔ بھائی کا حکم تھا، حاضری ضروری تھی۔ جہاں بھی گیا ہوں، جس جگہ پہ گیا ہوں، اس امید کے ساتھ نہیں، اس یقین کے ساتھ جاتا ہوں کہ حسین والا اچھا میزبان ہوتا ہے۔ جتنے بھی میرے عزت والے سامعین تشریف فرما ہے، کوئی بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ امید کیوں نہیں، یقین کیوں ہے، تو جواب بڑا سادہ سا ہے کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کے در پہ امید نہیں، جس کے دروازے پہ یقین ہوتا ہے۔ یا علی بسم اللہ، جی سلام، بسم اللہ، آباد رہیں، مالک سلامت رکھیں۔ حق ادا ہو گیا تو حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کے در پہ امید نہیں، جس کے دروازے پہ یقین ہوتا ہے، اور جو یقین رکھ کے آیا تھا وہ پیچھے بتا کے آیا تھا، جا رہا ہوں خالی نہیں لوٹوں گا، لے کے آؤں گا۔ بھائی سلامت رہے۔ دیکھیں جتنے بھی صاحبان معرفت تشریف فرما ہے، اللہ ہو کہ ایک ہونا کمال نہیں۔ جتنے معرفت والے، جتنے عقیدے والے لوگ تشریف فرما ہے، چونکہ اللہ تو ہوتا ہی ایک ہے، اس کے ساتھ تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں۔ کمال یہ ہے بظاہر اس وقت 8 ارب میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی سلامت بھائی 8 ارب میں جس جیسا کوئی نہ ہو، اور جب آیا تھا میں نے پہلے عرض کیا حسین کے دروازے پہ امید نہیں، حسین کے در پہ یقین ہوتا ہے۔ جب آیا تھا کہہ کے آیا تھا، آخری موالی حلالی تک جتنے آزادار تشریف فرما ہو، کہہ کے آیا تھا جا رہا ہوں خالی نہیں لوٹوں گا، میں جھولی بھر کے آؤں گا، میں لے کے آؤں گا۔ روتا ہوا آیا اور اس نے دیکھا جو کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور دیکھ کے کہتے راہب روتا کیوں ہے؟ کہتے تانا ملا اولاد نہیں، آپ کا دروازہ باب الحوائج کا در سمجھ کے آیا ہوں، اگر میں یہاں سے خالی لوٹ گیا مجھے یقین کامل ہے آپ نے نہ دیا پھر کائنات میں دے کوئی نہیں سکتا۔ آپ کے نانا سے پوچھا تھا، مانگے نہیں تھے، فقط پوچھا تھا، انہوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتا دیا لکھے نہیں ہے۔ حسین نے کہا کیا ہوا؟ اگر لکھے نہیں ہے پر
तकदीर जाने कातिब तकदीर जाने हैदरी परेशान न हो तेरी तकदीर जाने कातिब तकदीर जाने तेरी तकदीर जाने कातिब तकदीर जाने अब तू कातिब तकदीर पे दरवाजे पे आ गया एक नई साथ लेके जब राहिब जाने लगा हुसैन ने कहा राहिब मिल गए काम हो गया मकसद पूरा हो गया हाथ जोड़ के कहते जी मौला खाली नहीं जा रहा बेटे मेरे खामोश दोस्तों बेटे लेके जा रहा एक नई साथ लेके जा रहा अब हुसैन ने कहा तेरी बात पूरी हो गई जा जमाने को एक पैगाम दे हाथ जोड़ के कहते मौला कौन सा हुसैन कहते राहिब जमाने को पता तकदीर के दिए और होते हैं शबीर के दिए और हो भाई सलामत रहे मालिक सलामत रखे आप तकदीर के दिए और होते हैं शबीर के दिए और होते हैं मुझे तकदीर ने नहीं मुझे शबीर ने दिए हैं अर्रहमान हो अल्लामाल कुरान खालकल इंसान रहमान है वो जो पहले कुरान पढ़ाता है फिर इंसान बनाता है बहुत तवज्जो चाहूंगा रहमान है वो देखें अगर मुझे अपने मौजू पे अपनी बात पे गिरफ्त नहीं तो इधर उधर के करके मुझे वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए रहमान है वो जो क्या करता है पहले कुरान पढ़ाता है फिर इंसान बनाता है ये तो फर्क है रहमान और इंसान में कि इंसान के पढ़ाने के लिए इंसान का पैदा होना जरूरी है भाई सलामत है जिनको समझ आई है मेरे लाखों सलाम इंसान तब पढ़ाएगा जब इंसान पैदा हो चुका होगा जब तक इंसान पैदा नहीं हुआ इंसान नहीं पढ़ा सकता ये फर्क है रहमान और इंसान में कि इंसान पैदा होने के बाद पढ़ाता है और रहमान दुनिया में आने से पहले पढ़ाता है रहमान है वो जो पहले कुरान पढ़ाता है फिर इंसान बनाता है जो पहले देखें जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो इस बात की तायीद करेंगे कि पहले एक दौर था हमारे दौर में हमें टीचर्स कहते थे जब आपकी एज उम्र 5 साल हो जाए ना फिर इस दुनिया में आ जाओ भाई जब उम्र कितनी हो जाए 5 साल फिर उस दुनिया में फिर इंग्लिश मीडियम दौर आ गया उन्होंने कहा नहीं जी अगर 3 साल का भी हो तो बच्चा भेज दो आज से 4-5 महीने पहले वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उन्हें कहा नहीं जी 3 वाला नाकाम है पूरा 5 का भेजो मालिक सलाम 3 वाला कामयाब नहीं पूरा अगर इल्म हासिल करना है तो पूरा 5 का करके भेजो पूरा 5 का करके भेजो रहमान है वो जो पहले कुरान पढ़ाता है फिर इंसान बनाता है मैंने कहा मालिक मैं कॉलेज में गया यूनिवर्सिटी में गया पढ़े लिखे लोगों के पास गया आखिरी मवाली हलाली तक हर बंदे ने ये शर्त रखी हम तब पढ़ाएंगे जब बच्चा 5 साल का होगा उससे पहले नहीं पढ़ा सकते कल मेरे ऊपर कोई मौलवी सवाल करता है मुझे जवाब तो देना वो कौन है जो पहले पढ़ के आया है आवाज आई मैं मोहम्मद का खालिक हूँ मैं अली का मौला हूँ मैं सैयद आका हूँ मैं बगैर दलील के बात नहीं करता मैंने कहा मालिक मौलवी को क्या बताऊं आवाज खुदाई सुन तेरा रजब होगी मेरा घर होगा मेरे नबी का वली होगा जिसका नाम अली होगा अभी 3 दिन का होगा मोहम्मद के हाथों में आके पहली आवाज देगा बोल मेरे सरदार तौरात सुनाऊं ज़बूर सुनाऊं इंजील सुनाऊं कुरान सुनाऊं कहेगा नहीं कुरान सुना के जमाने को बता देगा और जमाने वाले जो पैदा होके 5 साल तक जाहिल रहे वो और होते हैं जो 3 दिन के आलिम हो वो और होते जो 5 साल तक जाहिल रहे वो और होते सिर्फ सुनाया नहीं कुरान की तस्दीक की तेरे और मेरे अली ने बज़ाहिर उम्र मुबारक 3 दिन तस्दीक कैसे की कुरान ने एक आवाज दी कुल्ला शाइना सैनो फी इमाम मुबीन
ہم نے کائنات کا علم امام کے سینے میں رکھ دیا اور علی ہے پہلا امام. زمانہ مصطفیٰ پہ سوال کر سکتا تھا, اگر یہ علی امام ہے تو اس پہ کوئی سوال کر, ابھی پوچھ. ان کی ان سوچوں سے پہلے علی نے پورا قرآن سنا کے بتا دیا, تمہارا شک جب تک رہے تمہاری اپنی نیت, علی کل بھی امام تھا, علی آج بھی امام ہے. یا علی یا علی یا علی یا کل الرحمن ہو, نتیجہ دینے لگا. الرحمن ہو علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ جو پہلے قرآن پڑھاتا ہے پھر انسان بناتا ہے. مالک پہلا انسان ہے آدم. بہت توجہ چاہوں گا, جتنے میرے عزت والے سامعین تشریف فرماؤ, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج اس مقدس مقام پہ پہلا چانس ہے, لیکن جو علی والے ہوتے ہیں نا, ان میں ناآشنائی نہیں ہوتی, ملیں جب بھی بنتے اکٹھے ہیں. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. چونکہ ہماری ارواح کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ اکٹھے ہوتی ہے, ہماری روحیں ایک دوسرے کو شروع سے ہی جانتی ہیں. مالک تیرا دعویٰ ہے کہ میں پہلے قرآن پڑھاتا ہوں پھر انسان بناتا ہوں. پہلا انسان ہے آدم. بہت توجہ چاہوں گا, پہلا انسان کون؟ آدم. قرآن آیا ہے آخری پہ. تو یہ کہتا ہے میں پہلے قرآن پڑھاتا ہوں پھر انسان بناتا ہوں. مالک بتا تو صحیح نا, وہ کون سا قرآن تھا جو آدم پڑھ کے آیا تھا؟ جی سلامت رہے, مالک سلامت رکھے آپ کو. مالک بتانا وہ کون سا قرآن ہے جو آدم پڑھ کے آیا تھا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا, میں نے کہا مالک بتا وہ کون سا قرآن ہے جو آدم پڑھ کے آیا تھا. آخری موالی حلالی تک جتنے عزت والے سامعین تشریف فرما ہو تو آواز آئی, میرے سے سوال نہ کرو, میرے محمد کی باتوں کو غور سے سنا کرو. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. کیا سوال کیا تھا؟ مالک قرآن آیا ہے آخری پہ, تو کہتے میں پہلے قرآن پڑھاتا ہوں پھر انسان بناتا ہوں. پہلا انسان ہے آدم. سوال یہ ہے وہ کون سا قرآن ہے جو آدم نے پڑھا تھا؟ آواز خدا کیا آئی, میرے محمد کی باتوں کو غور سے سنا کرو. چونکہ محمد علم کا شہر ہے. علم کے شہر پہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک آپ علم کا شہر ہے, میں طالب علم ہوں. آپ علم کا شہر ہے, میں طالب علم ہوں. قربان جاؤں مولوی تیری سوچ پہ. جو علم کا شہر ہے وہ بشر ہے, جو علم ہے وہ نور ہے. سکول کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے, یا علی یا علی. سکول کی دیوار پہ لکھو عال علم و نورن, عال علم و نورن. جو علم ہے وہ نور ہے, جو مدینہ تو علم ہے وہ بشر. چلیں چھوڑیں اس بات کو, آگے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک طالب علم ہوں, مشکل میں پھنس گیا. کون سی مشکل؟ وہ کون سا قرآن ہے جو آدم پڑھ کے آیا تھا؟ نبی نے جواب دیا اول ما خلق اللہ نوری. ابھی کچھ نہیں تھا, اللہ نے میرا نور خلق کیا. میں نے کہا مالک بات ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے, مولا کی قسم جتنے عدادار تشریف فرماؤ, باش یہ سننے کی ہے نہیں, جو بندہ خلیفہ امام جو بھی مانتا ہے لطف آئے گا. سوال کیا تھا؟ پہلا وہ کون سا قرآن جو آدم پڑھ گیا؟ نبی نے جواب دیا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پھر میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مالک مانتا ہوں پہلا نور تیرا ہے. سوال یہ ہے وہ کون سا قرآن ہے جو آدم پڑھ کے آیا ہے؟ نبی نے دوسرا جواب دیا انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. میرے ساتھ چلتے ہیں, میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے سفر کرنا ہے. میری زندگی کا مولا کی قسم جب سے مولا نے اس ممبر پہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں, جب تک رہیں گے میری زندگی کا کمال ترین جملہ. سوال یہ ہے مالک وہ کون سا قرآن جو آدم پڑھ کے آیا ہے؟ جواب کیا ملا؟ اول ما خلق اللہ نوری. اگلا جواب کیا ملا؟ انا و علی من نور واحد. میں نے پھر ہاتھ جوڑا, میں نے کہا مالک ان باتوں پہ میرا یقین ہے, لیکن ان کو بتانا وہ کون سا قرآن ہے جو آدم نے پڑھا تھا. اب محمد مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. جو قرآن ہے وہ علی ہے, جو علی ہے وہ قرآن ہے, جو قرآن ہے وہ علی ہے, جو علی ہے وہ قرآن ہے. جب آدم نکل گیا جنت سے, اب آدھائی مالک واپس کیسے جاؤں؟ اب آدھائی اس نام کی تعلیم, اس نام کی تعلیم یاد کر جو پڑھائی تھی, جو پڑھائی تھی. آدم نے علی علی کا ورد کیا, جنت میں چلا گیا, فیصلہ ہو نہ گیا. اوے مولوی جب آدم علی بغیر جنت نہیں جا سکتا, 2% کا مولوی علی بغیر کیسے جائے؟
ایڈ کریں. سمجھ آئی نا؟ جس نے میرے عزت والے سامعین تشریف فرمائے. دیکھیں یہ وہ قرآن ہے جو آدم، اللہ نے قرآن کا واقعہ ہے، اللہ نے آدم کو چند اسماء تعلیم فرمائے تھے جن کا تذکرہ کر کے آدم کو پھر سے جنت ملی، جن کا واسطہ دے کے آدم پھر جنت میں چلا گیا. بھائی آدم نبی ہے، آدم ابو البشر ہے، آدم معصوم ہے، آدم تیرا باپ ہے، تو اولاد ہے. وہ معصوم ہے تو غیر معصوم ہے، وہ باپ ہے تو بیٹا ہے، وہ نبی ہے تو امتی ہے. تو فیصلہ کر لے کہ وہ نبی ہو کے، وہ امتی ہو کے، وہ معصوم ہو کے علی بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو مولوی ہو کے علی بغیر کیسے جائے گا؟ تو مولوی ہو کے علی بغیر کیسے جائے گا؟ تو مولوی ہو کے ساری زندگی عبادت جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، نمازیں جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، ہر عبادت کرتا ہے جنت کے شوق میں. میرے بھائی وہ تب قبول ہوگی جب دل میں علی ہوگا. اگر علی ہے تیری نماز بھی قبول، تیرا روزہ بھی قبول، تیری ہر عبادت قبول. اگر ایک علی نہیں تیری نماز بھی فضول، تیرا روزہ بھی. یا علی یا علی یا علی. نتیجہ دینے لگا علی کتنا اہم. ختم. ذاکر میرے بھائی کی مجلس ہے، مولا ان کے بخش میں اضافہ فرمائے. وقت شناس ہوں، بہتر جانتا ہوں. میرے بعد میرے عزت والے، مجھ سے 1000 گنا زیادہ بہتر پڑھنے والے تشریف فرما، اور میرے حصے کا مسائل بھی بھائی پڑھ دیں گے. نتیجہ دینے لگا علی کتنا اہم ہے. فقط 2 جملے بھائی جان. علی کتنا اہم ہے، علی کتنا امپورٹنٹ ہے انسانیت کی لائف میں. علی اس کائنات میں مقام کیا رکھتا ہے؟ جیسے جسم میں دل کا مقام ہے. بسم اللہ جی. اگر دل ہوگا تو جسم زندہ ہے، اگر دل نہیں تو جسم مردہ ہے. تیرے جسم، تیرے عقیدوں، تیری عبادتوں اور تیرے دین میں علی کا مقام ہے دل کا. اگر دل باقی ہے تو عبادات زندہ ہے. بھائی سلامت رہے. آباد و شاد. میں نے کہا مالک تو جو کائنات کا مالک تھا، تو اس سے بڑا ہے کوئی نہیں. تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد بلندیاں ختم. تیرے جیسا رحیم کوئی نہیں. تو انسانیت سے پیار بھی کرتا ہے. تو ایک بات کا جواب تو دینا، علی کو اتنا اہم بنا کے ہر کسی کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی سلامت رہے، مالک سلامت رہے. ہر کسی کے مقدر میں علی کیوں نہیں لکھا؟ بڑا بھائی جان بڑا کمال جواب دیا. مجھے آواز آئی. یہ جو آپ کے گلے کا کپڑا ہے یہ کسی ہر بندے کو دے دو گے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے مجالس کا عنصر ہے تو میں نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں یہ والا ہر بندے کو نہیں دے سکتا. آواز قدرت ہے. تجھے کپڑا اتنا پیارا ہے، مجھے علی پیارا نہیں ہے. نہیں سلامت رہے، مالک سلامت رہے. ختم بھائی. یا علی یا مالک ہر کسی کو علی کیوں نہیں دیا؟ آواز خدائی جواب دوں گا، تیرے گھر سے دوں گا، مثال سے دوں گا، ثابت کر کے دوں گا. کب ملا؟ جب ایک ضعیفہ دودھ لے کے آئی، 2 برتن پڑے ہوئے تھے، ایک میں ڈالا، جو بچ گیا وہ واپس لے کے جانے لگی. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اماں ضعیفہ بزرگ کا دودھ بچ گیا ہے، اس برتن میں ڈال دے. کہتی ہے عقل کا علاج کر، دودھ نور ہے برتن غلیظ ہے. دودھ نور ہے برتن غلیظ ہے. مجھے جواب مل گیا. جب دودھ جیسا نور غلیظ برتن میں نہیں آتا، علی جیسا امام حرامی کے دل میں کیسے آ؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیا بات ہے.